یہ ہمارے منتخب نصاب کا تیسرا جامع سبق ہے۔ 8 آیات پر مشتمل سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع قرآن مجید کے نہایت جامع مقامات میں سے ہے، اور اس میں بھی ایک جانب انسانی کامیابی کے ان لوازم کا بیان بڑے اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ ہو گیا ہے جو اس سے قبل سورۃ العصر اور آیہ بر میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ساتھ ہی قرآن کے انسان مطلوب کی ایک شخصیت ایک پیکر مجسم کی حیثیت سے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس رکوع میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی کچھ اساسات کا تعین ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ 8 آیات نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے ہم ان 8 آیات کا ایک رواں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج لاحق نہیں، اور وہ اپنی ذات میں از خود محمود ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، یقیناً شرک ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اسے اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ تجھے مجبور کریں اور تجھ سے جھگڑیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کے لیے کہ تیرے پاس کوئی سند یا دلیل نہیں ہے، تو ان دونوں کا کہنا مت مان، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بھلے طریقے پر رہ، اور اتباع کر اس کی راہ کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں جتلا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اے میرے بچے یقیناً نیکی یا بدی، خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، یقیناً اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ، اور نیکی کا حکم دے، اور بدی سے روک، اور پھر صبر کر اس پر کہ جو تجھ پر بیتے، یقیناً یہ ہمت کا کام ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے گال لوگوں کے لیے پھلا کر نہ رکھ، اور نہ ہی زمین میں چل اکڑ کر، یقیناً اللہ کو اکڑنے والے اور شیخی خورے پسند نہیں، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو پست رکھ، یقیناً تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناخوشگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس ترجمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان 8 آیات میں بھی ان 4 لوازم نجات کا بیان موجود ہے جو سورہ والعصر میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے الفاظ میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ ایمان کے ضمن میں یہاں اللہ تعالی کا شکر اور اس کے شرک سے اجتناب، ان 2 حوالوں سے ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ دوسرے قانون مجازات کا ذکر ہے
کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، نیکی ہو خواہ بدی، اور خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، پھر خواہ وہ کہیں بھی ہو، وہ ایک دن انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی اور اس کی جزا یا سزا سے انسان کو دوچار ہونا ہوگا۔ گویا کہ ایمانیات میں سے ایمان باللہ اور اجمالاً ایمان بالآخرت کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ یہ نوٹ کر لیا جائے کہ ایمان بالرسالت کے اجزاء میں سے کوئی جز بھی یہاں مذکور نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ اعمال صالحہ میں سے یہاں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہوا، اس کے بعد عبادات میں سے اہم ترین عبادت یعنی نماز کی تاکید وارد ہوئی۔ اس کے علاوہ انسان کے اخلاق اور اس کی حسن سیرت کے دو پہلو بیان ہوئے، ایک تواضع اور انکساری اور دوسرے میانہ روی۔ یہ ہیں گویا کہ انسان کی عملی اور اخلاقی زندگی کے پہلو جو ان 8 آیات میں وارد ہوئے۔ تواصی بالحق کے ذیل میں یہاں قرآن مجید کی ایک اصطلاح وارد ہوئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر نیکی کا حکم دینا اور ہر بدی سے روکنا۔ اور جہاں تک صبر کا تعلق ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوراً بعد اسی طرح مذکور ہے جس طریقے سے کہ سورۃ العصر میں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر۔ یہاں یہ اضافہ مزید کر دیا گیا کہ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اس کے لیے بڑی عزیمت کی ضرورت ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے۔ اس طرح گویا یہ مقام بھی ان جامع مقامات میں سے ہے کہ جس میں انسان کی پوری شخصیت کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے، اور قرآن کا انسان مطلوب گویا کہ ایک جیتی جاتی شخصیت کی حیثیت سے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو میرے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ حکمت قرآنی کی وہ اساسات ہیں کہ جن کا ذکر اس رکوع میں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پورا رکوع، اس کی پوری 8 آیات ایک ایسی شخصیت کے گرد گھوم رہی ہیں جس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے امتی یا پیروکار۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں اگرچہ ایک سے زائد رائیں ظاہر کی گئی ہیں، لیکن جس پر کہ مفسرین کا بالعموم اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نسلاً حبشی تھے اور پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لیکن اللہ کی دین ہے کہ اللہ نے انہیں سلامتی طبع سے نوازا، سلامتی عقل عطا فرمائی، صحیح غور اور فکر کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اپنی فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں جب انہوں نے غور و فکر کیا تو اس کائنات کے بنیادی اور اساسی حقائق تک ان کی رسائی ہو گئی۔ عرب عام طور پر انہیں ایک دانہ انسان کی حیثیت سے جانتے اور مانتے تھے، چنانچہ عرب کے شعراء اور خطباء انہیں اپنے اشعار اور خطبوں میں کوٹ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے گویا کہ اس طرح اہل عرب پر ایک حجت بھی قائم کی ہے، جس طرح کی ایک حجت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے قائم کرتا ہے کہ تمہارے جد امجد جن کے دین پر ہونے کے تم مدعی ہو، ان کا دین اصلاً وہی تھا کہ جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک حجت ہے جو ان پر قائم کی جا رہی ہے کہ وہ شخص کے جس کی دانائی اور حکمت کے تم قائل ہو اور جسے تم اپنے خطبوں اور اشعار میں کوٹ کرتے ہو، وہ بھی در حقیقت اپنی فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں انہی باتوں تک پہنچا تھا جن کی دعوت
آج تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ لفظ حکمت کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ ہے کاف اور میم سے بنا ہے، اور اس سے حرفی مادے سے جتنے الفاظ نکلے ہیں ان سب میں پختگی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً استحکام، کوئی شے، کوئی ادارہ جب مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اب اپنی مدافعت پر قادر ہے۔ حکمت در حقیقت قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے۔ یہ انسانی عقل کی وہ پختگی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد انسان میں اصابت رائے پیدا ہوتی ہے، وہ حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے خیر کثیر سے تعبیر فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالی حکمت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے بھی حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها، حکمت اور دانائی بندہ مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے، اور وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی کہیں اسے پائے۔ کوئی نسلی تعصب، کوئی قومی عصبیت حکمت اور دانائی کے اخذ کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جس طریقے سے کہ انسان کی کوئی شے اگر گم ہو گئی ہو تو جہاں کہیں بھی وہ اس کو پاتا ہے اس پر لپکتا ہے اور جھپٹ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وزڈم، دانائی، حکمت کی بات جہاں بھی پاؤ اسے یوں سمجھو کہ گویا تمہاری اپنی گمشدہ متاع ہے اور اسے حاصل کرو۔ البتہ حکمت اور فلسفے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فلسفے کی بنیاد منطق پر قائم ہے، اور منطق در حقیقت اپنے اندر بہت سے حدود لیے ہوئے ہے۔ منطق کی بنیاد ہمارے نطق پر ہے، اور ہمارا نطق، ہماری قوت گویائی ہمارے مشاہدے پر مبنی ہے۔ گویا کہ انسانی منطق اس کے حواس کے دائرے سے کسی نہ کسی طور پر محدود ہو جاتی ہے۔ وہ حقائق جو ماوراء الحواس ہوں ان کی صحیح تعبیر کے لیے ہماری زبان میں مناسب الفاظ موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید منطقیانہ طرز استدلال استعمال نہیں کرتا، خصوصاً ایمان کی بحث میں جو سب سے بنیادی مباحث ہیں قرآن مجید کے، ان میں اس نے منطقی طرز استدلال کو کہیں استعمال نہیں کیا۔ اس کے برعکس اسلام اپنے استدلال کی بنیاد فطرت کی بدیہیات اور محکمات پر رکھتا ہے۔ وہ فطرت جو کچھ چیزوں کو از خود جانتی ہے، گویا کہ وہ اس کا ادراک اپنے باطن میں کرتی ہے۔ وہ فطرت کہ جس کے بارے میں قرآن کا کہنا یہ ہے کہ یہ اندھی اور بہری نہیں ہے، بلکہ فطرت انسانی میں اللہ تعالی نے بہت کچھ ودیعت فرمایا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ جو نسل انسانی میں پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے۔ یہاں اگر اس کو میں صحیح طور پر ادا کروں تو مراد ہے فطرت اسلام، اس لیے کہ فطرت ہی اسلام ہے، اور اسلام بالکل مطابق فطرت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کے والدین ہے جو بعد میں اسے مجوسی یا نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فطرت اور اس کی اساسات، اس کے محکمات، اس کی بدیہیات جن کو انسان از خود جانتا ہے، جس کے لیے اسے کسی عقلی اور منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ کارنر سٹون، یہ ہے وہ بنیاد کا پتھر جس پر قرآن مجید اپنے استدلال کی بنیاد رکھتا ہے۔ دوسری چیز کہ جو حکمت قرآنی میں ایک بہت بڑے جزء کی حیثیت سے شامل ہے وہ ہے عقل سلیم۔
فطرت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ایک مکمل تشخص کی حامل ہے، ایک مکمل حقیقت ہے جو پیدائش ہی سے انسان لے کر آتا ہے، لیکن عقل ارتقائی مراحل طے کرتی ہے، سوچ بچار کی قوتیں تدریجاً اپنے نشو و نما کو اور اپنی پختگی کو پہنچتی ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں میسر رہیں کہ فطرت مسخ نہ ہو اور عقل صحیح رخ پر کام کرتی چلی جائے، تو ان دونوں کا نتیجہ حکمت اور دانائی ہے، جس کا یہاں ذکر حضرت لقمان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک فطرت انسانی کا تعلق ہے اس میں کسی ارتقاء کا کوئی سوال نہیں، وہ آغاز ہی سے مکمل ہے۔ البتہ عقل ارتقاء کے تدریجی مراحل طے کر کے اپنی پختگی کو پہنچتی ہے، لیکن جب یہ دونوں چیزیں میسر ہوں اور عقل انسانی فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں صحیح سمت میں سفر کرے، تو جس منزل تک یہ دونوں چیزیں انسان کو پہنچاتی ہیں قرآن مجید اس کو حکمت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں پہلی آیت میں اس حکمت کا حاصل شکر الہی، اللہ کا شکر، یہاں پہلی ہی آیت میں حکمت کے اصل حاصل کے طور پر شکر الہی یعنی اللہ کے شکر کا ذکر ہے۔ چنانچہ الفاظ اس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، گویا حکمت کا لازمی نتیجہ شکر الہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی کہ کر شکر اللہ کا۔ یہ چیز چونکہ قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کی ایک بڑی بنیادی بحث ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ شکر کیا ہے؟ شکر فطرت صحیحہ کا ایک رد عمل ہے کسی احسان، کسی بھلائی کے جو جواب میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی کی احتیاج کو رفع کرتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کے لیے خاص قسم کے جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں، جن کا پھر وہ اپنی زبان سے کچھ شکریہ کے الفاظ کی صورت میں ہدیہ تشکر کے طور پر پیش بھی کرتا ہے۔ یہ در حقیقت فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ اگر یہ ہے تو فطرت اپنی صحت پر برقرار ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ فطرت مسخ ہو چکی، فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ لفظ شکر عربی زبان میں بنیادی طور پر دو مفہوموں کے لیے مستعمل ہے۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں عین شکرا، وہ چشمہ کہ جس میں سے پانی از خود ابل رہا ہو، وہ عین شکرا ہے۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں دابۃ شکور، وہ چوپایا، وہ جانور کہ جس کی اگر ٹہل کی جا رہی ہو، مناسب سیوا کی جائے، اسے کھانے پینے کو دیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس میں فربہی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس ٹہل اور سیوا کے اثرات اس پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ دابۃ شکور ہے۔ ان دونوں کو جب جمع کر لیا جائے تو یہ در حقیقت شکر کے بنیادی مفہوم کو ادا کر دیتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی شہرۂ آفاق تالیف مفردات القرآن میں شکر کے 3 مراتب کا تعین کیا ہے۔ شکر بالقلب، محسن کے احسان کا ادراک ہو، یہ شعور ہو کہ کتنی بڑی نیکی اس کے ساتھ کی گئی، اس کی قدر و قیمت کا ادراک ہو، اس لیے کہ اسی کے تناسب سے پھر شکر ادا کیا جا سکے گا۔ اگر کسی کو دیا گیا ہو ہیرا اور وہ اسے سمجھ رہا ہو کانچ کا ایک ٹکڑا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے متناسب شکر ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ دوسرا درجہ پھر شکر باللسان ہے کہ ان جذبات تشکر کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے منعم یا محسن کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور تیسرا درجہ ہے شکر بالجوارح۔ اس کے 2 پہلو ہیں،
ایک تو یہ کہ خود اس نعمت کا حق ادا کیا جائے. وہ نعمت اگر انسان کو اس کے کسی بھلائی کے لیے دی گئی تھی تو اس سے وہ بھلائی حاصل کی جائے. سادہ سی مثال ہے کہ اگر کسی بچے کو اس کے والد کوئی بہت عمدہ کتاب دیں، وہ بچہ اگر مہذب ہے تو اپنے والد کا شکریہ فوراً ادا کر دے گا. لیکن اگر وہ اس کتاب کو کہیں تاکہ نسیان پر رکھ دیتا ہے، نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس سے استفادہ کرتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت ناشکری اور ناقدری ہے اس نعمت کی، اس احسان کی کہ جو اس کے والد نے اس پر کیا. تو اس نعمت کا حق ادا کرنا یہ بھی شکر کا آخری اور منطقی نتیجہ ہے. اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ منعم اور محسن کا ایک حق مانا جائے، اس کے بھی حق کی ادائیگی کی فکر کی جائے. یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، کسی نے کوئی احسان اس پر کیا ہے، تو وہ چاہے گا کہ اگر کبھی وقت آئے اور موقع ملے تو وہ بھی اس احسان کا بدلہ چکائے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ شکر کے مراتب اور شکر کے لوازم ہیں، اور یہ شکر در حقیقت فطرت کا اقتضاء ہے، نہ صرف انسانی فطرت بلکہ حیوانی فطرت کا. اس لیے کہ فطرت مشترک ہے حیوانات اور انسانوں میں. اس لیے کہ اگر آپ کسی بھوکے اور پیاسے حیوان کے سامنے کوئی چارہ اور پانی رکھیں اور وہ اپنی بھوک مٹا لے اور پیاس بجھا لے، تو پھر جب وہ سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کے آنکھوں میں وہ جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے گا، جس طریقے سے کہ کوئی چشمہ اندر سے ابل رہا ہو. یہ ہے در حقیقت فطرت کی صحت کی دلیل اور علامت. اب آئیے عقل سلیم کی طرف اور اس کے ارتقائی مراحل کی طرف. عقل کے ذریعے سے انسان اپنے منعم اور محسن کو پہچانتا ہے، اور اس میں لازماً تدریجی ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے. چھوٹے سے بچے پر کا تصور کیجئے، اس کے ذہن کی دنیا بڑی محدود ہے. وہ اپنا رازق، اپنا محافظ، اپنا خیر خواہ اپنے والدین کو سمجھتا ہے. اس کی پوری ذہنی دنیا اپنے والدین تک محدود ہے. لہذا فطرت کا وہ تقاضا جذبہ تشکر والدین کی ذات کے ساتھ منحصر اور مرتکز ہو کر رہ جاتا ہے. پھر جیسے جیسے عقل کے ارتقائی مراحل طے ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اعزاء و اقربا بھی ہیں، میرا کنبہ اور قبیلہ بھی ہے، میرے خیر خواہ ہیں، میرے محافظ ہیں، مجھے ان کی جانب سے ایک حمایت حاصل ہے. آگے بڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے میں ایک قوم کا فرد ہوں اور اس کے زیر بار احسان ہوں. اس قوم کے بھی حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں. یہ زمین جس سے میرے لیے غذا کے خزانے ابل رہے ہیں، یہ بھی میری ضروریات کی بہم رسانی میں بہت بڑا حصہ ادا کر رہی ہے. اس کے بھی مجھ پر حقوق ہیں. میرا وطن، میری قوم. اس سے آگے انسان کی نگاہ وسیع ہوتی ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سورج کے بھی مجھ پر احسانات ہیں. یہ اسی کی تمازت ہے کہ جس سے بخارات بھی اٹھتے ہیں اور ہوائیں بھی چلتی ہیں اور بارشیں برستی ہیں. یہ پوری کائنات جو ہے وہ میرے پالنے میں اور میری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے. گویا کہ یہ جذبہ تشکر اگر اس دوران میں کہیں فطرت مسخ نہیں ہو چکی تو یہ عقلی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ تشکر پھیلتا چلا جائے گا. والدین سے اپنے کنبے اور قبیلے، اپنے قوم اور اپنے وطن، یہاں تک کہ پوری کائنات تک وسیع ہو جائے گا. یہی وہ بات ہے، سمجھ لینا چاہیے، کہ جس کے نتیجے میں انسان نے مظاہر فطرت کی پرستش کرنا شروع کی، کہ ان چیزوں کے احسان کا ادراک کرنے کے بعد جب اس میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بھی ان کے اس احسان کا کوئی بدلہ چکائے، تو ظاہر بات ہے کہ سورج کے احسان کا بدلہ کیسے چکایا جائے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو جایا جائے، اس کے سامنے ڈنڈوت بجا لی جائے، اس کی حمد کے ترانے گائے جائیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو یہی جذبہ تشکر، جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. انسان
اگر یہیں تک اس کا ذہنی ارتقاء رہے کہ اس نے یہ جان لیا کہ اس کائنات کی ہر شے میری ربوبیت میں لگی ہوئی ہے، میری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے، تو اس کے اندر وہ چاہے جذبہ عبودیت کہہ لیں چاہے جذبہ تشکر کہہ لیں، وہ اس پوری کائنات کے اندر منتشر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عقل انسانی کی ایک ہی پھلانگ اور ہے، اگر وہ اس مرحلے کو عبور کر جائے، اس حقیقت کو جان لے کہ یہ پوری کائنات ایک ہستی اور ایک ذات ہے کہ جس کی عالمگیر ربوبیت کا مظہر پیش کر رہی ہے، وہ ہے خالق، وہ ہے مالک، سورج میں اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اسی کا مدیت کردہ ہے، کوئی شے از خود عمل نہیں کر رہی ہے، لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل الا اللہ، اس کائنات میں ہر شے اسی ہستی کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے، اور اصل ربوبیت اسی کی ہے، اصل منعم وہ ہے، اصل محسن وہ ہے۔ تو اب وہ جذبہ تشکر جو پوری کائنات کو محیط ہو گیا تھا، ایک بار پھر مرتکز ہو کر ایک ذات سے وابستہ ہو جائے گا، وہ ذات جسے قرآن مجید کی روح سے اللہ کہہ لو چاہے رحمان کہہ لو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ عقل انسانی کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اس اصل منعم اور محسن کو پہچان لے، اپنے اس اصل مربی کی معرفت حاصل کرے، اور جب عقل یہاں تک پہنچ جائے گی تو فطرت صحیحہ کا وہ جذبہ تشکر کل کا کل اس ذات پر مرتکز ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ منطقی نتیجہ جو اس رکوع کی پہلی آیت میں ہمارے سامنے آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یہی وہ بات ہے، وہ جامع کلمہ کہ جس سے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد و ستائش، کل شکر و سپاس اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ شکر کے بارے میں ایک تو وہ نہایت پیاری بات سن لیجئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ یعنی یہ وہ بنیادی وصف ہے کہ اگر وہ کسی انسان میں ہے تو اس کا ظہور بہر طور ہوگا، بہر صورت ہوگا۔ کوئی انسان بھی اگر اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا تو اس کی فطرت کا رد عمل وہی ہوگا کہ اس میں وہ جذبہ تشکر ابھرے اور وہ شکریہ کے الفاظ کا جامہ پہن کر اس کی زبان پر آئے۔ لیکن اگر فطرت مسخ ہو چکی ہو اور اس کے سوتے خشک ہو چکے ہوں تو اس رد عمل کا ظہور نہ انسانوں کے لیے ہوگا نہ اللہ کے لیے ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد آئیے اس رکوع کی پہلی آیت کے آخری حصے کی طرف، فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اس کا سارا نفع اسی کو پہنچنے والا ہے، اس لیے کہ یہ علامت ہے اس کے شخصیت کے صحیح رخ پر ارتقاء کی، اس کی اپنی تعمیر صحیح انداز پر ہوگی، وہ تعمیر ذات صحیح طور پر کر سکے گا۔ اور اگر اس کے برعکس روش ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی فطرت مسخ ہو گئی، نتیجتاً اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ لہذا شکر کا فائدہ انسان کو خود ہی اس کی اپنی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ کفر شکر کے مقابلے میں آیا ہے۔ اصطلاحاً کفر سے ہم مراد لیتے ہیں ایمان سے انکار، ایمان سے بحیثیت مجموعی یا ایمان کے کسی جز سے انکار، اللہ کی ذات کا انکار، اس کی صفات کمال میں سے کسی کا انکار، نبوت و رسالت کا انکار۔ لیکن عربی زبان میں لفظ کفر کا بنیادی مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو دبا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ کاشتکار کو
کفار کے لفظ سے قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی کاشتکار بھی زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، سورہ حدید میں فرمایا گیا اس کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس سے جو روئیدگی زمین سے ابھرتی ہے وہ کاشتکار کو، کسان کو کہ دل کو بہت لبھاتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. تو یہاں یہ لفظ کاشتکاروں کے لیے استعمال کیا گیا اسی وجہ سے کہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. شکر کے مقابلے میں لفظ کفر اگر اس عین شکرہ کو اپنے ذہن میں رکھیں تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کا مفہوم سامنے آ جائے گا کہ اس جذبہ تشکر کو دبا دینے والے وہ ہیں در حقیقت کفران نعمت کرنے والے، احسان و انعام کی ناقدری کرنے والے. قرآن مجید میں یہ لفظ شکر کے مقابلے میں بکثرت مستعمل ہوا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میرے احسانات اور انعامات کی قدر کی، ان کا شکر ادا کیا تو میں اور دوں گا، اور بڑھاؤں گا، اور اضافہ کروں گا. اور اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی، اگر میں سے احسانات و انعامات کی ناقدری کی تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے. تو فرمایا ومن کفر، یہاں ایک بڑی شان بے نیازی کا اظہار ہے. فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تو غنی ہے. غنی وہ ہستی ہے کہ جسے کوئی احتیاج نہ ہو، جس کی کوئی ضرورت کسی دوسرے سے وابستہ نہ ہو، ہر اعتبار سے خود مکتفی ذات. اللہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج لاحق نہیں، وہ بے نیاز ہے. اور حمید ہے، وہ ہستی کہ جو اپنی ذات میں خود محمود ہے. خیر اور بھلائی اور حسن و کمال کا ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی اس کو بیان کرے، اس کا اظہار کرے، اور ایک درجہ وہ ہے کہ چاہے کوئی بیان کرے یا نہ کرے. وہ جو کسی نے کہا کہ حاجت مشاطہ نیست صورت دل آرام را، حسن و جمال کا ایک مرتبہ وہ ہے. اللہ تعالی اپنی ذات میں اتنا ستودہ صفات ہے، وہ از خود محمود ہے، اسی کسی کے حمد کی کوئی احتیاج نہیں. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اب اس فلسفہ شکر سے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، خود بخود ادائے حقوق کا تصور ابھرتا ہے. ایک طرف نعمت کا حق ادا کرنا اور اس سے صحیح استفادہ کرنا، یہ بھی شکر کا تقاضا ہے. دوسری طرف منعم کا ایک حق ہے کہ جو عائد ہو جاتا ہے اس شخص پر، اس ہستی پر کہ جس پر وہ احسان و انعام کیا گیا ہو. اس لیے اب یہاں اللہ تعالی کے ایک حق کا ذکر ہے اور اس کو حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ وہ دانا اور حکیم انسان جو اللہ تعالی کے شکر کے مقام تک پہنچ گیا، اس نے جو اولین نصیحت اپنے بیٹے کو کی، اور یہاں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ ان کے انتقال کے وقت کی نصیحتیں ہیں. جس طریقے سے کہ ایک دولت مند شخص، صاحب ثروت شخص مرتے وقت اپنی اولاد کو جو اہم ترین بات بتاتا ہے وہ اپنے لین دین کے معاملات ہیں، اس کی دولت کہاں کہاں ہے، اس کا سرمایہ کس کس صورت میں موجود ہے. اسی طرح ایک حکیم و دانا انسان کی اصل پونجی اور دولت اس کا وہ غور و فکر کا حاصل ہے، اس کے سوچ بچار کا وہ نتیجہ ہے. پوری زندگی کی اس غور و فکر کی جو بھی بنیادی حقیقتیں اس سے جو اس کے سامنے آئی ہیں وہ ہے اس کی دولت. بقول علامہ اقبال کہ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. تو وہ حکیم و دانا انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے غور و فکر کا لب لباب، اس کا نچوڑ اور حاصل اپنے بیٹے کو منتقل کر رہا ہے. اس میں اولین بات جو آئی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑی ناانصافی ہے. یہاں لفظ ظلم پر بھی غور کیجئے. عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ،
کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینے کا نام ظلم. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو، یہ ہے عدل اور یہ ہے انصاف. اگر اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے. واقعہ یہ ہے کہ شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں، اس لیے کہ شرک میں دو میں سے ایک صورت لامحالہ ہوگی. یا تو خالق کو اس کے مقام بلند و رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لا کھڑا کیا جائے گا، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کا ہم پلہ اور ضد اور ند اور مد مقابل بنا دیا جائے گا. یہ دو طرفہ ظلم ہے، یہ دو طرفہ ناانصافی ہے کہ جو شرک سے بہرحال لازم آتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ظالمین، ظالمون اور ظلم کا لفظ آتا ہے وہاں اولین مراد شرک ہوتی ہے. اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے احسانات کا بدلہ انسان کس صورت میں چکا سکتا ہے. ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ حکایت یہاں شاید موضوع رہے، مولانا روم نے اسے بیان کیا. بڑی سبق آموز بات ہے. وہ ایک قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں باہر جا رہے تھے جنگل میں. انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ اس پر ایک کیفیت جذب طاری ہے اور وہ اپنے خیال میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہے، لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا جسم دباؤں. اب یہ سارا ایک اللہ کی ذات کے ساتھ تجسم اور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ تشبہ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی ضلالت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹوکا کہ یہ کیا کفر بک رہے، جس پر اس نے ایک چیخ ماری. اس کیفیت سے وہ نکلا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور جنگل کی طرف نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو برائے وصل کردہ نام دی، نئے برائے فصل کردہ نام دی. میرا یہ بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے مشغول تھا، ہم کلام تھا. تیرا کام بندوں کو مجھ سے جوڑنا ہے نہ کہ کاٹنا. اب تصور یہ رکھیے کہ یہ ہے وہ جذبہ، بنیادی جذبہ جو اس گڈریے کی ذہنی سطح پر اسی شکل میں ظہور کر رہا تھا کہ اس نے جانا اور پہچانا کہ میرا ایک خالق ہے اور مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے. اس کے مجھ پر بے پایاں احسانات ہیں، اس کا مجھ پر انتہائی احسان ہے. اب فطرت کا رد عمل یہ ہے کہ میں بھی اس کے احسان کا کوئی بدلہ چکاؤں، مجھے بھی کہیں موقع ملے. یہاں ہے اب وہ قرآن مجید کی آیت، اس کی طرف ذہن کو منتقل کیجئے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا، کوئی رزق کا طلبگار نہیں. میں یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں، میں تو اس سے منزہ ہوں، بالا تر ہوں، اعلیٰ اور عرفہ ہوں، بلکہ میں تو خود انہیں روزی بہم پہنچاتا ہوں. لیکن ایک چیز مجھے مطلوب ہے، میرے بندے میرا کم سے کم یہ حق ادا کریں کہ مجھے میرے مقام رفیع سے گرائیں نہ، مجھے مخلوقات کی صف میں شامل نہ کر دیں اور مخلوقات میں سے کسی کو میرا مد مقابل نہ بنا دیں. صرف یہ ایک ہے وہ حق کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے ادا کریں. یہ ہے وہ بات جو حضرت لقمان نے کہی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو. اب یہ شرک، اس کی وسعت، اس کی ہماگیری، یہ کن کن صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے، کس کس چور دروازے سے یہ انسان کی متاع توحید پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ اپنی جگہ ایک مستقل مضمون ہے جس پر انشاءاللہ کسی اور صحبت میں تفصیلاً گفتگو ہوگی. یہاں اس رکوع کے مضامین میں صرف اس حد تک جان لینا کہ حکمت کا لازمی نتیجہ اللہ کا شکر ہے، اور اس اللہ کے شکر میں اللہ کے حق کی ادائیگی کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان شرک سے کاملتاً اجتناب کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے.
کسی کو کسی اعتبار سے اللہ کا ہم جنس، اس کا کفو، اس کا ہم پلہ، اس کا مد مقابل، اس کا ضد یا ند، یا اس کے حقوق میں اس کا ساجھی، اس کے اختیارات میں اس کا ساجھی نہ بنا دے. یہ ہے وہ بات کہ جس سے حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں کا آغاز کیا. لیکن فوراً ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کے سلسلے کو قطع کر کے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک بات کا اضافہ فرماتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا عجیب اور منطقی ربط ہے کہ جہاں ادائے حقوق کی بحث چلی، وہاں قرآن مجید کے دوسرے بھی متعدد مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر اولین حق تو یقیناً اس کے خالق و مالک اور رب اور رازق کا ہے، لیکن اس کے بعد انسانوں میں سے سب سے فائق حق اس کے والدین کا ہے. چنانچہ یہاں اللہ تعالی نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے سلسلے کے درمیان اس مضمون کی تکمیل کے لیے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اس لیے کہ منطقی طور پر اور جو اٹھان ہے اس مضمون کا، اس کے اعتبار سے یہاں ایک خلا رہ جاتا اگر یہ بات بیان نہ ہوتی. اس میں ایک اور لطیف نکتہ بھی یہ ہے کہ حضرت لقمان کو تو یہ زیب نہ دیتا تھا کہ وہ اپنے بچے کے سامنے اپنے حقوق کا بیان کرے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی جانب سے اس مضمون کی تکمیل فرما دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، تاکید کی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ حسن سلوک کی تاکید ہے، یہ اچھے رویے کی تاکید ہے، یہ ان کی فرما برداری کی تاکید ہے، ان کا حق ماننے کی تاکید ہے. پھر والدین میں سے بھی عقل بھی اس کی متقاضی ہے، مشاہدہ بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ والدہ کے حقوق والد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ حقیقتاً انسان کے وجود میں آنے میں بھی والدہ کو جو مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، جس طرح 9 مہینے تک وہ رحم مادر میں ایک جونک کے مانند اس کے خون کو چوستا ہے، اور اس کے بعد بھی 2 سال تک اس کی چھاتیوں سے اس کی توانائی اس کے لیے غذا بن کر اس کے حلق میں اترتی ہے. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اور کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں. انشکر لی ولوالدیک، یہ ہے وہ اصل وصیت کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. یہاں ذرا وہ لطیف نکتہ سامنے آ جائے. ایک مقام پر قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آتی ہے. وہ اے مسلمانوں تم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کھانا کھا چکے ہو تو چلے جاؤ. ان کی پرائیویسی میں تم مخل ہو جاتے ہو، بیٹھے رہتے ہو گفتگوؤں کے لیے، احادیث سننے کے لیے، لیکن تم نہیں محسوس کرتے کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. وہی انداز یہاں ہے کہ حضرت لقمان کو تو اپنے بیٹے پر اپنا حق جتلاتے ہوئے ایک حیا کا احساس ہوا، لیکن اللہ تعالی نے جب بات فرمائی تو اس میں اپنے حق کا مقدم ذکر کیا. انشکر لی ولوالدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. اس لیے کہ مقدم شکر بہرحال اللہ کا ہے. والدین کے دل میں بھی محبت ڈالنے والا وہی ہے. یہ شفقت جو والدہ کے دل میں ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ بھی در حقیقت رحم خداوندی، رحمت خداوندی، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جس میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور 1 حصہ کل خلق میں تقسیم کر دیا. والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے محبت و شفقت، بہنوں بھائیوں میں باہمی محبت و الفت، شوہر اور بیوی میں باہمی محبت کا یہ سارا سلسلہ در حقیقت رحمت خداوندی کے اس 100ویں حصے کا ظہور ہے. فرمایا نشکر لی ولوالدیک الی المصیر، لوٹنا بہرحال تم سب کو میری ہی طرف ہے. یہ گویا کہ ایک اضافی دلیل ہوئی اس کی کہ مقدم اور اہم تر شکر اللہ کا ہے. تمام حقوق میں فائق ترین حق جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. انجام کار کے اعتبار سے بھی بالآخر تمہیں میرے ہی حضور حاضر ہونا ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے
کہ اب تک دو حقوق کا ذکر ہوا، ایک حق اللہ کا، اور جس کو یوں کہا جائے کہ تمام حقوق، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اللہ کے تمام حقوق ایک حق میں جمع ہو جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ دوسرا حق والدین کا حسن سلوک ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ لیکن ایک امکانی صورت سامنے آتی ہے، اگر ان دونوں حقوق میں تصادم ہو جائے، اگر والدین مجبور کریں اولاد کو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں، کوئی ایسا عقیدہ رکھیں یا کوئی ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ جس سے شرک لازم آتا ہو، تو اب انسان کیا کرے؟ قرآن مجید نے اس الجھن کا حل بھی فوری طور پر سامنے رکھ دیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل تیرے پاس نہیں ہے، نہ عقل میں کوئی دلیل ہے، نہ منطق میں، نہ انسان کی فطرت میں اس کے لیے کوئی اساس ہے، نہ کسی آسمانی ہدایت میں اس کے لیے کوئی سند موجود ہے، کسی نازل شدہ کتاب میں اس کے لیے کوئی بنیاد ہے، تو یہاں گویا کہ والدین اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، لہذا ان کی اطاعت مت کرو۔ لیکن قرآن مجید کا توازن دیکھیے کہ یہاں یہ صورت نہیں ہے کہ رد عمل کے جوش میں یہ موقف اختیار کر لیا جائے کہ اب گویا کہ والدین کے جملہ حقوق ساقط ہو گئے۔ قرآن اس توازن کو برقرار رکھ رہا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس معاملے میں تو والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ مصاحبت، ان کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ معروف کے طریقے پر ہوگا۔ یہ لفظ بڑا اہم ہے اس رکوع میں، یعنی جانی پہچانی حقیقت جس کو انسان جانتا ہے، والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، فطرت انسانی سے خوب آگاہ ہے، یہ جانی پہچانی بات ہے جس کے لیے کسی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور اسی کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا گیا یہ فرما کر کہ اتباع کرو اس کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ والدین کے حقوق میں ان کا اتباع لازماً شامل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ والدین گمراہی پر رہے ہوں، غلط راستوں پر گامزن رہے ہوں، لہذا ان کا اتباع لازم نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ اتباع کرو اس کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو۔ اب اگر کسی کو اللہ نے والدین ہی وہ دیے ہوں کہ جو اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیے ہوئے ہو تو یہ نور علی نور ہے، لیکن اگر یہ صورت نہ ہو تب بھی بہرحال ان کے ساتھ حسن سلوک تو کیا جائے گا، لیکن ان کا اتباع نہیں کیا جائے گا، اتباع کیا جائے گا اس کا جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ الیہ مرجعکم، تم سب کو بہرحال میری طرف لوٹنا ہے، والدین بھی یہیں آئیں گے، اولاد بھی یہیں آئے گی، وہ بھی کہ جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ بھی یہیں آئیں گے، اور جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہاں حاضر ہوں گے، اور پھر میں ہر ایک کو جتلا دوں گا کہ وہ کیا کرتا رہا۔ یہ درمیانی حصہ ہے کہ جو حضرت لقمان کی نصائح میں اللہ تعالی کی طرف سے اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی دوسری نصیحت آتی ہے، اور یہ ہے ایمان بالآخرت کا وہ اجمالی تصور جہاں تک عقل انسانی فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے اخروی زندگی کی تفاصیل کو جاننے کا انسانی عقل کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جنت اور دوزخ کی تفصیل وہ نہیں جان سکتی، اس کے لیے تو وہ محتاج ہے وحی کی۔ یہ باتیں تو انبیاء اور رسول ہی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن عقل انسانی یہاں تک انسان کو بہرحال پہنچا دیتی ہے کہ نیکی اور بدی کا شعور فطرت انسانی میں موجود ہے، خیر اور شر میں انسان امتیاز کرتا ہے، معروف اور منکر، یہ اصطلاحات جو اس رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں گویا کہ اشارہ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ فطرت انسانی اندھی بہری نہیں ہے اس پہلو سے کہ وہ نہ جانتی ہو کہ کیا خیر ہے اور کیا شر۔ قرآن مجید نے اس کو یوں بھی ادا کیا آخری پارے میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور وہ نفس انسانی اور اسے جو سنوارا اور بنایا اور اس کی نوک پلک درست کی اور اس میں نیکی اور بدی کا شعور الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ اب اگر نیکی اور بدی یہ حقیقتیں ہیں، اگر خیر و شر ان کا امتیاز واقعی ہے تو عقل انسانی یہ تقاضا کرتی ہے،
فطرت کا اقتضا ہے کہ نیکی کا بدلہ جزا کی صورت میں ملنا چاہیے اور بدی کا بدلہ سزا کی صورت میں ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون پورا نہیں ہوتا، یا تو برعکس صورت نکل آتی ہے، نیکوکار انسان کے لیے یہاں فقر و فاقہ ہے، اور بدکاروں کے لیے، ظالموں کے لیے یہاں کی عیش، یہاں کے تعیشات ہیں، یہاں کا آرام ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکوکار کو آپ کو جزا دیتے بھی ہیں تو بہرحال اس دنیا میں اس کی نیکی کے تناسب سے نہیں دے سکتے، اور کسی مجرم کو سزا دینا چاہتے بھی ہیں۔ اگر ہٹلر کہیں زندہ مل بھی گیا ہوتا اور اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ جدا کر دیا گیا ہوتا تو کیا اس کے جرائم کے ہم وزن سزا اس کو مل جاتی؟ اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی ان کی نیکی کا صلہ دینا چاہتی تو کیا یہ ان کے لیے ممکن تھا؟ یہ ہیں وہ بنیادی دلائل جو قرآن مجید میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جن کا حاصل یہ ہے کہ عقل انسانی اور فطرت انسانی دونوں کا متفقہ تقاضا یہ ہے کہ کوئی اور عالم ہو، کوئی اور دنیا ہو، کوئی اور زندگی ہو جسے اس عالم کے مادی قوانین گورن نہ کر رہے ہوں، جہاں زندگی کی یہ محدودیت نہ ہو، جہاں زندگی کا ایک طویل عمل ہو اور اس میں ہر انسان کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے۔ یہاں حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں میں اسی بات کو بڑی جامعیت کے ساتھ، گویا کہ جو ایمان بالآخرت کا جو استدلالی اس کی بنیاد اور اساس ہے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ اور یہی بات میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ اس رکوع میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، ایمانیات میں سے ایمان باللہ اور اس کا تقاضا یعنی توحید کا التزام اور شرک سے اجتناب، اور ایمان بالآخرت اس کی ایک منطقی اور عقلی اساس، بس ان دونوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ عقل و فطرت یہاں تک پہنچ کر گویا کہ وہ اپنے آخری حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس سے آگے کے لیے مزید تفاصیل کے لیے انسان محتاج ہے وحی اور نبوت و رسالت کا۔ اور چونکہ حضرت لقمان ایک حکیم و دانا انسان تو تھے، لیکن نہ نبی تھے نہ رسول، نہ کسی نبی یا رسول کے امتی، لہذا ان کی نصیحتوں میں ان چیزوں کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ فرمایا وہ نیکی یا بدی خواہ کتنی ہی چھوٹی اور حقیر ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواہ وہ عمل کہیں کیا گیا، کہیں کسی چٹان کی کھو میں گھس کر کیا گیا، یا کہیں فضا اور خلا کی پہنائیوں میں کیا گیا، یا کہیں زمین کے اندر گھس کر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ اس نیکی یا بدی کو لے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن خیر کمائے گا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو کوئی ذرے کے ہم وزن شر کمائے گا وہ اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے ایک ہی آیت میں سورۃ العصر کے بقیہ تمام مضامین کو بڑی جامعیت کے ساتھ سمویا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے، اللہ کو صرف جان لینا اور پہچان لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ ایک مسلسل ذہنی و قلبی رابطہ استوار رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ اب ظاہر ہے لفظ صلاۃ کا اصل مفہوم ہے اقدام الی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا، اور ایک اور مفہوم بھی اس لفظ کا بنیادی لغوی مفہوم ہے کسی شے سے حرارت حاصل کرنا۔ در حقیقت صلاۃ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو مرتکز کرتا ہے اور یاد الہی سے اپنی روح میں ایک حرارت ایمانی جذب کرتا ہے۔ لہذا یہاں لفظ صلاۃ اپنے لغوی مفہوم میں آئے گا۔ وہ اصطلاحی نماز جو آج ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملی ہے، اس کی جو شکل ہے یہ وہاں مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت لقمان ظاہر بات ہے کہ اس نماز، اگر ان کا کوئی نماز کا نظام تھا بھی تو وہ بہرحال ہمارے اس نظام سے یقیناً مختلف تھا۔ اصل بات کیا ہے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو انسان کا ایک قلبی رابطہ، ایک ذہنی تعلق اللہ کے ساتھ برقرار رکھتی ہے، استوار رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد اس کی یاد کا کوئی ایسا نظام،
جس سے اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق برقرار رہے، یہ لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جیسا کہ عرض کیا جا چکا، حکمت قرآنی کے اعتبار سے معروف اور منکر کی اصطلاحات بھی بڑی بنیادی اور اساسی ہیں۔ گویا کہ ان کے ذریعے سے قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فطرت انسانی خوب واقف ہے اس سے کہ نیکی کیا ہے، اور اس کی طرف ایک میلان اس کے اندر موجود ہے، اور فطرت انسانی خوب جانتی ہے کہ بدی کیا ہے، اور اس سے ایک اباء، ایک اعراض بھی اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ منکر وہ چیز ہے کہ جسے کوئی پہچان نہ رہا ہو، اور معروف وہ ہے کہ جو جانی پہچانی حقیقت ہو۔ امر کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم کا حامل ہے، حکم بھی، مشورہ بھی، تعلیم بھی، تلقین بھی، ہر ممکن ذریعے سے کسی چیز کے لیے ترغیب و تشویق پیدا کرنا، یہ تمام معاملات جو ہیں امر میں شامل ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر نیکی، ہر خیر، ہر بھلائی کا پرچار کرو، اس کے داعی بن کر کھڑے ہو، اس کی تبلیغ کرو، اور اگر قوت ہو تو اسے نافذ کرو، اور ہر بدی، ہر شر، ہر برائی کا استحصال کرو، زبان سے کرو، ہاتھ سے کرو، تلقین اور تعلیم کے ذریعے کرو، اور اگر طاقت ہو تو بالجبر کرو، بزور کرو، جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنی ہاتھ سے بدل دے، فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، ماحول سازگار نہ ہو، اتنی طاقت اور قوت نہ ہو، فبلسانہ ہی، تو اپنی زبان سے تعلیم اور تلقین، افہام و تفہیم، نصیحت، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبانوں پر بھی پہرے بیٹھا دیے گئے ہوں اور تالے ڈال دیے گئے ہوں تو کم سے کم دل میں ایک شدید گھٹن کا احساس، ایک شدید جذبہ نفرت اس بدی کے خلاف موجود رہنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔